خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، اور جنت شہ جیلانے باٹی جو مریدوں کو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا، جنت شہ جیلانے باٹی جو مریدوں کو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے تقریر کے لیے خطیب اہل سنت عابر فکرفن ماہر علم و ہنر حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اویس مصباحی صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ استقبال زندہ دلی کے ساتھ میں کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر۔ ایسا نہیں ہونے کا، ایسا نہیں اگر امام تو ہلکے میں لے لوگے، غلام حضرت شبیر ہیں ہلکے میں مت لینا، باطل کے لیے شمشیر ہیں ہلکے میں مت لینا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام ہیں تو اماموں کا خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، تو امام کے نام پہ بولیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ سب ہاتھ نہیں اٹھے ابھی، سب جب تک سب نہیں اٹھیں گے امام صاحب نہیں آئیں گے۔ امام صاحب اسی انتظار میں یہ ہٹیں اور ہم ڈٹیں، ہم جب تک نہیں ہٹیں گے جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن و شادی خانہ آبادی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سہارا جب نہ دے گا کوئی مجھ کو، اس گھڑی آگے بچائیں گے حضور مجھ کو، ہے جس کے دل میں پیارے حبیب کی الفت، خدا نے کہہ دیا بس وہی پیارا ہے مجھ کو۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ جب اشارہ کرے گے میرے ناخدا، جب اشارہ کرے گے میرے ناخدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ جب اشارہ کرے گے میرے ناخدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ اور موج کو تیرا کہ ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا۔ موج کو تیرا کہ ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا۔ جب اشارہ کرے گے میرے ناخدا، جب اشارہ کرے گے میرے ناخدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام تاج و شریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، حضرت علامہ مفتی اویس مصباحی۔ بہت اچھا بھائی، ایک گاؤں کے امام صاحب ہیں، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر۔ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر۔ حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا۔ ارے ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا۔ ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا۔ اور رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے۔ رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے۔ پل سے گزریں گے ہم
وجد کرتے ہوئے پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے ارے کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا. اور مقطع سماعت فرمائیں. اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے. اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے. لو لگا تو سہی شاہ لولا کسے لو لگا تو سہی شاہ لولا کسے ارے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا. لو لگا تو سہی شاہ لولا کسے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا. کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا. اور ایک شاعر نے تو یوں کہا اپنے بچوں سے میں ہر راز چھپا لوں گا مگر اپنے بچوں سے میں ہر راز چھپا لوں گا مگر. اور دوسرے انداز میں یوں کہتا ہے کہ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا. غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے ہیں غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے ہیں. حضرات محترم خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حضرات محترم پروردگار عالم نے صاف صاف فرما دیا واضح کر دیا کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. دوسری جگہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا تم والدین کو اف تک نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ تم ان کو جھڑکو. حضرات محترم قرآن درس دے رہا ہے سبق دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ میں ہمیں کس انداز میں پیش آنا چاہیے کس انداز میں پیش نہیں آنا چاہیے. تو پروردگار عالم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اے بندے جب تو والدین کے لیے دعا کر والدین کے لیے دعا کر تو اس انداز میں دعا کیا کر اور کہا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا یعنی اس انداز میں دعا کر اور اپنے رب سے عرض کر اے میرے رب تو میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا جیسے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا. تو غور کریں سوچیں والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیا رہتا ہے ہمارا رویہ کیا رہتا ہے. یاد رکھنا والدین کے ساتھ ہمارا سلوک ہمارا رویہ وہ ہے ہماری کہانی وہ ہے کہ جس کو لکھتے ہم ہیں لیکن ہماری اولاد ہمیں پڑھ کر سناتی ہے ہماری اولاد ہمیں پڑھ کر سناتی ہے. تو اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم اپنی اولاد سے کیسی کہانی چاہ رہے ہو. یقیناً اگر اچھی کہانی چاہ رہے ہو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد کل تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو حضرات محترم ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کریں لیکن یہ بھی یاد رکھیں والدین کے ساتھ میں حسن سلوک والدین کی فرما برداری کی جائے گی لیکن والدین کی فرما برداری وہاں تک کی جائے گی جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو پھر والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے. خود قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. ہم نے انسان کو یہ وصیت کی. اور پروردگار عالم کہتا ہے اگر یہ لوگ تجھے حکم دیں کسی برے کام کا یعنی اگر تجھے حکم دیں اس بات کا کہ تو میرا شریک ٹھہرا فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی اطاعت مت کر. اس کے شان نزول کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کنز الایمان کے اندر صدر الافاضل علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو جب آپ کی والدہ ماجدہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ گئے ہیں تو اپنے بچے سے کہتی ہیں اے بیٹے سن، جب تک تو اس دین سے پھرے گا نہیں، اپنے پرانے دین میں داخل نہیں ہوگا، تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے والدہ سن، تو کچھ کھا یا مت کھا، لیکن یاد رکھنا میں اس چیز میں تیری اطاعت نہیں کروں گا، تیری فرما برداری نہیں کروں گا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، ادھر پروردگار عالم نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ والدین کی اطاعت صرف اور صرف ان کاموں میں جائز ہے جن کاموں کے اندر جو ہے میری اطاعت ہے، میری فرما برداری ہے، لیکن اگر میری اطاعت نہ ہو، میری فرما برداری نہ ہو تو پھر والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، ضروری ہے کہ انسان جو ہے والدین کی فرما برداری کرے، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آئے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی رضا والدین کی رضا مندی میں ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو حضرات محترم، اگر والدین کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کر لو، یقیناً والدین کو راضی کر لو گے تو پروردگار عالم تم سے خود بخود راضی ہو جائے گا۔ حضرات محترم، ضروری ہے کہ بندہ اس چیز کا خیال رکھے کہ میں والدین کے ساتھ میں کس انداز سے پیش آ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کی نافرمانی ہو جائے۔ اگر والدین کی نافرمانی ہو گئی تو یاد رکھنا والدین کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پروردگار عالم تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے دو گناہوں کے۔ پہلا گناہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے پروردگار عالم اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسرا گناہگار وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، جب تک توبہ نہ کر لے، جب تک والدین سے معافی نہ مانگ لے، پروردگار عالم اس شخص کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، ضروری ہے اگر رب کی رضا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کر لو، جب والدین کو راضی کر لو گے یقیناً پروردگار عالم بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرات محترم، ہمارا معمول کیا رہتا ہے، ہماری سوچ کیا رہتی ہے؟ ہم سوچتے یہ ہے کہ والدین نے ہمیں پال دیا، بڑا کر دیا، ہمیں اچھے طرح سے پالا، کام سکھایا، ہمیں پیسے کمانے کے قابل بنایا، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ والدین جن والدین نے اچھے سے پالا، اچھے سے خدمت کی، اچھے سے صحیح کیا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، انہی والدین کو ہم لوگ بڑے ہونے کے بعد میں آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنے والدین پر ترجیح دی، یعنی بیوی کی بات مانی، والدین کی بات نہ مانی جو ماننی چاہیے تھی، تو یاد رکھنا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو حضرات محترم، ضروری ہے کہ انسان جو ہے والدین کے ساتھ میں فرما برداری کرے، والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا تو یقیناً کل بچے تمہارے بھی اچھا سلوک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، مختصر سے وقت میں میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو غلطی ہو گئی وہ اللہ رب العزت سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔